बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मुश्तबा खामनई ने अपना वो जो खामोशी थी उसका बंद तोड़ दिया है और उन्होंने अपनी फ़ौज से ख़िताब किया है। यह ख़िताब क्योंकि सोशल मीडिया पर एक सीरीज़ ऑफ जो है एक्स पैगामात की सूरत में आया है। टोटल 10 पे वो जो है एक्स के पैगामात हैं जो उन्होंने जारी किए और ये 29वें फ़रोदीन के मौके पर जारी किए गए। ये फ़रोदीन क्या है? ये आर्मी डे है, यानी फ़ौज का दिन, पासदारान इनकलाब का दिन है, जो पहले किसी ज़माने में फरवरी में मनाया जाता था जब शाह यहाँ पर हुक्मरान थे, लेकिन इमाम ख़मीनी ने इसको 18 अप्रैल के साथ मंसूब कर दिया है। इस ख़ास दिन में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, जब आबना हरमज़ की कभी खुलना और कभी बंदिश का, इसमें मुश्तबा खामनई का बयान आना इस बात का बेन सबूत है कि एक तो वो महफूज हैं, दूसरा वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पासदारान इनकलाब के इस वक्त के जो चीफ़ हैं मुश्तबा खामनई ही हैं। सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनई ने जो 10 ट्वीट किए हैं उनमें से सबसे पहले जो उन्होंने सबसे अहम ट्वीट किया है वो सूरह सफ़ के हवाले से 28वें पारे की 61वीं जो आयत है, कुरान पाक की 61वीं आयत की चौथा जो आयत है उसको उन्होंने बयान किया है। और ये हम सबको तकरीबन ज़ुबानी याद है, क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ जब हम जहाद कर रहे थे तो बिनानुल मरसूस जो है ये लफ्ज़ बार बार हमारी ज़ुबान पर आता था, जिसका मतलब सीसा पिलाई हुई दीवार है। और इसी को कोट किया है उन्होंने अपने आज के पैगाम में। और जब सबसे पहला उन्होंने ट्वीट किया उसमें उन्होंने यही कहा कि जो तर्जुमा उसको मैं बता देता हूँ, उन्होंने खैर उसको अंग्रेज़ी में लिखा था, लेकिन हमें क्योंकि जो है उर्दू में बात करना है आपसे, तो उसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में ऐसे सब वस्ता होकर लड़ते हैं गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हों। ये उनका पहला ट्वीट था। और उसके बाद बाकी के 10 ट्वीट जो थे उन्होंने किए, जिसमें उन्होंने अपनी अजीम फ़ौज को कहा कि वो ना सिर्फ हमारे परचम की, ज़मीन की और हमारे नज़रियात की यानी इस्लाम की जो है हिफाजत फरमा रही है। उन्होंने कहा दुश्मन की तमाम तर साजिशों के ख़िलाफ़ आज भी सीसा पिलाई दीवार के तौर पर पासदारान इनकलाब जो हैं वो खड़े हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने इसके बारे में जो भी उन्होंने ट्वीट्स किए वो सारे के सारे असल में फ़ौज के नाम एक पैगाम की सूरत में जो है वो नशर किए गए, यानी 10 ट्वीट्स हैं या एक्स के पैगामात हैं जो उन्होंने किए। और उन्होंने उसमें फ़ौज की तारीफ़ की, मुसल्लह फ़ौज उसके साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुफर और इस्तकबार के ख़िलाफ़ बड़ी फ़ौजों का मुकाबला कर रही है। ये उनके सारे तर्जमे हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ आपसे। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज अब अपनी ज़मीन, पानी और परचम का बड़ी दिलेरी से दिफा कर रही है। फ़ौज ने अमरीका पहलवी निज़ाम की नस्लों और इन अलहदगी पसंदों के मज़मूम अज़ाइम को हाक में मिलाया है। एक दास्तान शुजात रकम की है जो ईरान की तकसीम के वहाँ थे उनको मायूसी हुई है। उन्होंने कहा जिस तरह ईरानी फ़ौज के ड्रोन्स और अमरीकी सहूनी कातलों पर बिजली बनकर गिरते हैं, इसी तरह इसके जरी बहरिया भी दुश्मनों की इन तल्ख शिकस्तों के देने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने कहा कि हमारी बहरिया जो है वो तैयार है। हमारे अजीमुल मर्तबा और बुलंद मर्तबा शहीद कायद ने फ़ौज को तहलील करने की मज़मूम साजिशों से बचाने और इसके बाद इसकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ की, जहाँ वो इमाम ख़मीनी और अपने वालिद के बारे में, अली ख़ामनई के बारे में बयान कर रहे हैं। और उसके बाद ये 10 ट्वीट हैं, जिसमें सबसे पहला ट्वीट मैंने आपको बता दिया कि सूरह सफ़ से उन्होंने ड्राइव किया और उसमें से लेने के बाद उन्होंने जो है इसको बयान किया। सूरह सफ़ की इस आयत के बारे में जो रवायत किया जाता है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और दीगर सहाबा इकराम जो हैं एक मरतबा बैठे तस्करा कर रहे थे कि अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल जो है वो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तर है। तो अब ये जो है सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में आई कि वो जो सफ़ बस्ता होकर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा तरीन लोगों में शुमार होते हैं, जिसका मफ़हूम मैंने आपको बयान कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि ये बहुत सारी रूमर्स चल रही थी कि मुश्तबा खामनई बड़े शदीद ज़ख्मी हैं, उनको एक हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। हॉस्पिटल का भी बताया गया कि इस्फ़हान का हॉस्पिटल है या कहाँ का हॉस्पिटल है, तेहरान का, वहाँ उनको रखा गया है।
اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اتنا آسان تھا تو یہ جو نمائندہ یہ بتا رہا ہے کہ کون سا ہاسپٹل ہے وہ بیڈ نمبر بھی بتا دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی نے ایک ایسے موقع پر جب ان کی بحریہ کو جو ہے ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور ان کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، انہوں نے خاص کر اپنی بحریہ کا جو ہے انہوں نے جب پرچم کا، زمین کا اور پانی کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تیاریوں کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بحریہ جو ہے مکمل طور پر تیار ہے آپ نے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے، اور آج بھی اسی طرح سے مضبوط اور منظم ہے۔ مجتبیٰ خامنئی کا کہ یہ ایکس پر پیغامات نشر کیے گئے، مختلف چینلز، سرکاری میڈیا تمام اس کو بڑھا چلا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے، خاص کر پاسداران انقلاب کے لیے، ایک ایسے وقت میں جب وہ امریکہ کے خلاف جو ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے پہلے جہاں امریکہ بہت ساری دھمکیاں لگا رہا ہے، وہاں پر مجتبیٰ خامنئی کا اپنی فوج سے خطاب جو ہے یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں بتایا کہ اگر ہمارے ساتھ خلاف کچھ سازش کی گئی، کوئی مذاکرات کی آڑ میں کچھ چھیڑ خانی کی گئی تو ہماری افواج یا پاسداران انقلاب اس کا بھرپور جواب دیں گی۔ ان تمام ٹویٹس کو اگر غور سے دیکھا جائے نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک، تو اس میں آپ کو ایک جرأت، حوصلہ اور مستقبل کا لاہ عمل جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس میں وہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اگر ہمیں دھوکہ دیا گیا، یعنی اس طریحی پس منظر کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عراق میں بار بار کی جنگ بندی کے بعد حملہ کیا گیا، جس طرح لیبیا میں بار بار کی جنگ بندی کے بعد حملہ کیا گیا، جس طرح مئی میں ایران پر حملہ کرنے کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور پھر اس سال فروری میں حملہ کیا گیا، یا غزہ میں بار بار جنگ بندی کی جاتی ہے اور پھر حملہ کیا جاتا ہے، لیبنان میں اسرائیل جنگ بندی ایک سے زائد مرتبہ کر چکا اور ایک سے زائد مرتبہ ہی اس کو وائلیٹ کر چکا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری افواج جو ہیں تیار رہیں کہ وہ اگر اب وائلیٹ کیا جائے گا، اب اگر حملہ کیا جائے گا تو اس کا بھرپور جواب بھی دیا جائے گا۔ ہمارے میزائل، ہماری میزائل بورڈز، ہمارے جہاز، ہماری بحریہ، بری اور فضائی طاقت جو ہے وہ پوری طرح سے انٹیکٹ ہے۔ ان 10 پیغامات کے اندر، یہ 10 کمانڈمنٹس کے اندر یہ کہنا چاہیے، یہ اصل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، یا اپنی فوج کو جو خطاب ہے جس کا آغاز انہوں نے سورہ صف کی آیت سے کیا اور اس کے بعد وہ لکھتے چلے گئے۔ چھوٹے چھوٹے پیروں کے اندر تصویریں ساتھ چل رہی ہوں گی، ان کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف کے اندر دیے جانے والے یہ پیغامات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کے اندر نہ مسعود پزشکیان، نہ عباس عراقچی، نہ کوئی اور حکومتی اہلکار جو ہے اس طرح کا پیغام فوج کو دے سکتا ہے، کیونکہ پورے کے پورے پاسداران انقلاب کے لوگ صرف ایک شخص کی بات سنتے ہیں جن کا نام مجتبیٰ خامنئی ہے، اور مجتبیٰ خامنئی نے بالکل صحیح موقع پر، صحیح وقت پر اپنا پیغام جو ہے وہ امریکہ تک پہنچایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کانفرنسز کرتے ہیں، کبھی جہاز میں، کبھی جہاز سے باہر، ایک دن میں 3 مرتبہ وہ سامنے آتے ہیں۔ گو ایران میں مجتبیٰ خامنئی کی سیکورٹی کے حوالے سے یہ تو نہیں کیا جاتا کہ ان کے 3 پیغامات، 3 ویڈیو کانفرنسز کا انعقاد کیا جا سکے، کیونکہ دشمن جو کہ کمزور بھی ہے اور کم حوصلہ بھی، وہ ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجتبیٰ خامنئی نے ایکس کا جو ہے وہ سہارا لیا۔ یہ گو ان کی ٹیم نے جاری کیا ہوگا یا کسی ایسی جگہ سے بیٹھ کر، پیغام انہی کا ہے لیکن کسی اور جگہ سے بیٹھ کر اس کو آپریٹ کیا گیا ہوگا اور ایکس پر اس کو پبلش کیا گیا ہوگا مختلف میڈیا چینلز نے۔ پر اب یہ ڈسکشن عام ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ماشاءاللہ سے نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ اپنی فوج کی کمانڈ بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کی تمام کے تمام پاسداران انقلاب جو ہیں ان کے ایک اشارے پر جو ہے اپنا لہو بہانے کو تیار ہیں اللہ کی راہ میں، اور اسی کا حوالہ انہوں نے سورہ صف کی اس آیت کو کوٹ کر دیا ہے۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ بھی اس میں کہا گیا ہے، جنگ میں وقفہ ہے۔ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے
کہ جنگ میں وقفہ ہے، یعنی سیز فائر ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ جنگ اس دن ختم ہوگی جب مذاکرات پر جو ہے دستخط کر دیے جائیں گے اور اس پر صدقے دل کے ساتھ جو ہے عمل درآمد شروع کریں گے۔ کون؟ امریکہ اور اسرائیل۔ نہ لیبنان پر حملہ ہوگا، نہ ایران پر، نہ آبِ ہرمز کے اندر جانے والے آنے والے تجارتی جہازوں پر۔ اس وقت سمجھا جائے گا کہ یہ جنگ بند ہو گئی، جب فوجیں واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گی، حالت جنگ میں نہیں رہیں گی، تو آپ کو جنگ بندی نظر آئے گی۔ نہیں تو معاہدہ ہو بھی گیا، کسی ایک طرف سے چھوٹی سی وائلیشن اس آگ کو جو آبِ ہرمز کی راکھ کے اندر دبی ہوگی، دوبارہ اس کو چنگاری اور چنگاری سے شعلہ بننے میں دیر نہیں لگائے گی۔ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے جس پر مجتبیٰ خامنہئی نے 29ویں فرودین پر یعنی آرمی ڈے کے اوپر یہ پیغام جاری کیے ہیں، اور یہ پیغام ان کی جانب سے باقاعدہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس کی تصویریں میں ساتھ چلا رہا ہوں، آئے ہیں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس یا 10 احکامات جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے شروع کیے، اور پھر انہوں نے اپنی فوج کی تعریف کی اور انہیں ہمیشہ کے لیے تیار رہنے کا آرڈر بھی دیا کہ ہمارا دشمن اگر ہم پر حملہ کرے تو ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہے۔ جنگ دوستو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں بار بار یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست آج بھی، جب میں ولاگ کر رہا تھا پہلے والا آبِ ہرمز پھر بند والا، تو کچھ لوگوں نے آ کر مجھ سے یہ بات کی کہ کیا آبِ ہرمز بند ہو گئی ہے، کیا جو ہماری خوشیاں تھیں وہ واپس چلی گئی ہیں، کیا مہنگائی دوبارہ سے آئے گی؟ مختلف لوگ میری اسی نشست پر جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پر آئے اور اپنی اپنی کیوریز جو ہے وہ بیان کرتے رہے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ہمیں ہوپ فار دا گڈ جو ہے ہمیشہ اس میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں جنگ اگر عارضی طور پر بھی بند ہوئی ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، اور اگر معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے متعلق ایرانی حکام یہ کہتے ہیں کہ پیر کے روز امریکہ اور ایران کے مابین اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں، اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ جتنا عرصہ جنگ بند رہے گی اتنا عرصہ آبِ ہرمز سے تجارت جاری رہے گی، اور دنیا کی یہ لائف لائن جو ہے دنیا کی معیشت کو آکسیجن فراہم کرتی رہے گی، انرجی فراہم کرتی رہے گی، یعنی تیل اور گیس فراہم کرتی رہے گی۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اگر جنگ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر بند کرنے کا جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی اہمیت دنیا بھر کے لیے اور مزید بڑھ جائے گی۔ ایک اچھی خبر تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی نے 10 کمانڈمنٹس یا 10 ٹویٹس جو ہیں وہ کیے، اور ان کے ساتھ انہوں نے بنیان مرصوص سیسہ پلاہی دوار کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ پاسداران انقلاب کا عزم، پاسداران انقلاب کا حوصلہ، پاسداران انقلاب کا جوش و جذبہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح ماضی میں قائم تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔